ابھی جو اپنے خود ایران میں جو نمائش گاہ لگی ہے جی، تو اس میں مین مقصد اور ہدف صرف پاکستان کا چہرہ دکھانا تھا، کیا ہدف تھا آپ کا؟ اصل میں اس نمائش کا مقصد مجھے کچھ 3-4 مہینے پہلے کلچرل کونسلیٹ پشاور خانہ فرہنگ نے دعوت دی کہ آپ پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ دکھاتے ہیں تو آپ ایران بھی وزٹ کریں، ہمارا بھی کلچر دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں. ایران ایک خوبصورت ملک ہے. پہلے تو اچھا جس طرح ایک پرسیپشن میڈیا پہ پھیلا ہوا ہے پاکستان کا بھی اور ایران کا بھی پھیلا ہوا تھا کہ ہم بھی یہی سمجھتے تھے، جس طرح پاکستان کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی انٹرنیشنل میڈیا میں پھیلائی ہوئی ہے کہ پاکستان جائیں گے تو آپ دہشت گردی ہے، لوگ مار دیں گے، امن نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہم خود ٹھیک ہے مسائل ہر جگہ ہیں. اگر ہم بات کریں امریکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ایڈوانس ملک کہتا ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ کرائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ میڈیا کنٹرول ہے، وہ بولتے نہیں ہیں. اسی طرح ایران کے بارے میں جو ایک پرسیپشن تھا کہ ایران ایک تباہ ملک ہے، ہم بھی یہی سمجھتے تھے. کتنا مٹی کے گھر ہوں گے اور یہ ہوگا، اور 45 یا 40 سالوں سے پابندی ہیں. تو ایک وہ جواز بنتا بھی تھا ہم نے کہ 40 سالوں سے پابندی ہیں، واقعی ہوگا تباہ حال ہی ہوگا. خیر جب انہوں نے ہمیں دعوت دی، خیر میں سرچ تو کرتا رہتا تھا، خوبصورت مقامات تو تھے، تاریخی مقامات، لیکن انفراسٹرکچر کا مجھے اتنا نہیں آئیڈیا تھا. تو جب ہم نے تہران ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو باہر نکلے، جب ہم نے ارد گرد ماحول دیکھا، پہلے تو میں یہ سمجھا پتہ نہیں کسی غلط جگہ پہ لینڈ کر دیا، جہاز خراب ہو گیا. تو خیر وہ جب سٹارٹ ہوئے، ہم ہوٹل تک جا رہے تھے، جب میں نے انفراسٹرکچر دیکھا، بلڈنگز دیکھی، گاڑیاں دیکھی، صفائی دیکھی ایران کی، تو میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا یار یہ تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایران بڑا تباہ حال ملک ہے اور بڑا بیکورڈ کنٹری ہے اور خواتین پہ ظلم ہوتا ہے اور یہ وہ. اور میں نے وہاں کے جب لوگ دیکھے تو بڑی حیرانگی ہوئی. بلکہ ہمارے ساتھ پشاور سے ایک خیبر نیوز کے جو تھے بھائی وہ بھی تھے، ایک دو دوست اور بھی تھے، وہ بھی پریشان کیا. ہمیں تو کچھ اور ہی بتایا گیا تھا ایران کا چہرہ. خیر تصویر اور تھی. ہم نے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا تہران سے. ایک ایگزیبیشن، بلکہ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ وہاں پہ ایک ایکسپو بھی چل رہا تھا انٹرنیشنل، اس پہ بھی مجھے انویٹیشن تھی. تو وہاں پہ پورے ایران کافی بڑا ایک ملک ہے، واسٹ کلچر ہے. آئی تھنک سو اگر میں رانگ نہ ہوں تو 20 کے قریب صوبے ہیں، 20 سے زیادہ، 20-25 اور لینگویجز بھی اور کلچر بھی بڑا ڈائیورس قسم کا ہے. تو وہاں پہ سارے صوبوں کا ایک ریپریزنٹیشن تھی. تو وہاں پہ ہمیں ساروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان کے فوڈ، ان کا کلچر، ان کے کھانے، اور ایک بہت بڑی ایگزیبیشن تھی اور بات چیت کرنا. تو مزید ہمیں وہ تجسس پیدا ہوا دیکھنے کے کہ یار اس کے بعد میں نے شارٹ لسٹنگ کی ہوئی تھی میں نے کس کس شہر جانا ہے. تو جب میں نے ایران کے مختلف شہروں میں وزٹ کیا، اصفہان، شیراز، قم، مشہد، تو وہاں کا جب میں نے انفراسٹرکچر دیکھا، اور سب سے جو حیران کن بات یہ تھی جو صفائی ہر شہر کی، واقعی اگر کوئی قوم صفائی کے حوالے سے، باقی میں نے چائنا بھی ٹریول کیا ہوا، صفائی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، دبئی بھی ٹریول کیا وہ صاف ہوں، لیکن ایرانیوں کی جو صفائی میں نے دیکھی، اسٹریٹس اگر آپ بے شک کسی چھوٹی گلی میں چلے جائیں مین روڈ پہ، اس میں بڑا انسپائر ہوا. انفراسٹرکچر سے بہت صفائی میں تو بہت زیادہ نا. یہ مثلاً ہماری کچھ جاننے والے آئے انگلینڈ سے، تو کافی سالوں سے ادھر تھے. تو جب ہم ان کو لے کے ہم مشہد گئے، تہران گھوما، اور باقی جو اطراف کے اس کے شہر ہیں ان میں گئے، تو وہ حیران ہو رہے تھے. اچانک ہم شہر سے مثلا محلے کے اندر گئے نا، تو اور رش تھا، تو گاڑی والے نے ادھر ڈال لیا کیپ نے. تو کہا کہ یار یہ تو مثلا ہمارا مین لنڈن یا جو چھوٹے تو بہت صاف ہے، لیکن آپ ٹاؤنز میں جائیں تو وہ اتنی صفائی ادھر بھی نہیں ملتی. بالکل. تو یہ جو صرف ایک ہائپ بنائی گئی ہے، ایک جو ماحول بنا دیا گیا کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا، بیماری ہو رہی ہوگی، ظلم ہو رہا ہوگا. بالکل یہ در حقیقت اگر ہم دیکھیں تصویر کا دوسرا رخ، تو مثلا صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف ایران کے ساتھ ظلم ہوا، نہ ایسا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا. یہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ ہی ان جو طاقتیں ہیں یا استعمار ہے یا ان کا ہدف ہی یہی ہے کہ یہ لوگ کبھی آگے آئیں ہی نہ، ساری زندگی ہمارے غلام بنے رہے. وہ یہی سمجھتے ہیں. اور خاص طور پر اگر ایران کی بات کی جائے تو جس طرح 1979 اس کے بعد سے تقریباً جیسے ہی انقلاب اسلامی آیا، تقریباً 8 سال یہ جنگ میں رہے، اور آلموسٹ پورا ویسٹ، پوری دنیا جو ویسٹ امریکہ ان کے خلاف جنگ لڑا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ ہم نے جب ڈیفنس میوزیم کا وزٹ کیا تہران میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک سوئی بنانے کے پیسے بھی نہیں تھے. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اسٹرگل کی 8 سال اس جنگ سے بھی نکلے، جنگ بھی لڑتے رہے. تقریباً کوئی میرے خیال میں 8 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے اس جنگ میں.
خیر اس کے بعد انہوں نے جو ترقی کا سفر جس سپیڈ میں طے کیا، اور اس کی مثال یہ ہے، دیکھیں جب ہمیں نہیں پتہ تھا ہم یہی سمجھتے تھے، اور بیشتر پاکستانیوں کو نہیں پتا، جب میں نے ایران ٹریول کیا اور میں نے اپنی تصاویر کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے جب لوگوں کو دکھایا، لوگ بھی پریشان کیا، یار یہ ایران کا کون سا چہرہ ہے، یہ تو ہمیں اچھا ابھی تک لوگوں کو مطلب وہ یقین نہیں آتا. اور مزید انشاءاللہ میں ٹریول کروں گا، اور کچھ تو جو ہے نا انفراسٹرکچر جو پرانا، کیونکہ ایران کی کافی تاریخ بہت پرانی، 3000 سال پرانی اس کی تاریخ ہے، ایک پورا کلچر ہے ان کا. اس میں ایک تو جو تاریخی مقامات ہیں ان پہ جو آرٹ اور آرکیٹیکچر ہوا ہے، اور اس کو جس طرح انہوں نے پریزرو کیا ابھی تک، اور جو موجودہ ایران ہے، ترقی یافتہ ایران کی بات کی جائے، اگر صرف تہران میں آپ دیکھیں جو یہاں کا انفراسٹرکچر ہے، بلڈنگز ہیں، ٹرین سسٹم ہے، میٹرو اس کا دیکھیے آپ نے، میٹرو کے اندر صرف تہران میں 7 لیئرز ہیں.